من الذلة حیات من الذلة حیات من الذلة ماتم یہ عزاداری تو شان ہماری. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. شیعوں پر ہمیشہ سے تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ زنا کے قائل ہیں، گناہ کے قائل ہیں، متع کی اولاد ہیں. تو ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے متع. ایک ٹی وی چینل سے علامہ امین شہیدی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بڑا اچھا انہوں نے علمی دفاع کیا، اور وہاں پر گفتگو تھی متع کی. تو وہاں پر عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا. اور جب آقا امین شہیدی نے کہا کہ اصحاب نے بھی کیا، تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، اصحاب نے نہیں کیا، آپ دکھائیں. اگلے دن جب یہ کتاب لے کے گئے تو اس کے بعد اس پروگرام کو نشر نہیں کیا گیا. تو یہاں بہت سارے موضوعات ہیں متع سے ریلیٹڈ. بس سب سے پہلے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، بس یہ زنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور اس کے بعد متع کی اولاد کہا جاتا ہے. تو اس وقت صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں خلیفہ اول کی صاحبزادی جناب اسماء بنت ابو بکر اس کو جائز بھی سمجھتی تھی، اور ان کے حوالے سے کتب روائی اور تاریخ اہل سنت میں یہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے. اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے مسند ابو داؤد طیالسی. غلام دستگیر چشتی صاحب سیالکوٹی نے ترجمہ کیا ہے، اور پروگریسو بک نے اس کو چھاپا ہے. جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 505 اور باب نمبر ہے 314 اور حدیث نمبر ہے 1742. ما روت اسماء بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے. ہم نے ان سے عورتوں کے متع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. اب یہاں پر عام طور پر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں لفظ متع آیا ہے متعۃ الحج کے بارے میں، اور یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ متعۃ النساء کیا ہے اور متعۃ الحج کیا ہے. متعۃ النساء وہ شادی ہے کہ جو خاص مدت کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ اسلام میں جائز تھی اور جائز رہی، یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے اس سے روکا، اور بعد میں ان کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی اور اصحاب کی جانب نسبت دی گئی. لیکن اس کے باوجود حضرت جائز سمجھتی تھی. ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب تھے جو ان کو جائز سمجھتے تھے، اور قرآن کی بھی بعض قرات میں اجل مسمى کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمیشہ اس طرح سے قرات فرمائی. وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر بہت واضح ہے فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، اور اردو میں ترجمہ کیا ہے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا. تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ متعۃ الحج کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اب اس کا عربی متن آپ کے سامنے ہے مسند ابی داؤد طیالسی کا، اور جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 208 اور 1742، اور عربی میں بہت ہی واضح ہے یہاں پر فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ان سے ہم نے سوال کیا متعۃ النساء کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے انجام دیا ہے عہد نبی میں. اور اس کے بعد حاشیہ نمبر 3 میں اس کو واضح کر دیا گیا حدیث صحیح. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اختلف فی متعۃ ای متعتین ہی متعۃ النساء ام متعۃ الحج. تو یہ اختلاف اپنے پاس سے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ متعۃ النساء کو حرام قرار دیا جائے، جبکہ اس روایت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، متعۃ النساء بہت واضح ہے. اب آپ کے سامنے ہے المستند مستخرج علی صحیح الامام مسلم، اور یہ کتاب ہے الامام حافظ ابی نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق اصفہانی کی، اصفہانی کہ جن کو اصفہان، جزء ثالث یعنی تیسری جلد، اور کتاب الحج میں یہ صفحہ نمبر 341 میں ہے، حدیث نمبر 2873، اور یہاں پر بھی موضوع بہت واضح ہے فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ. اب آپ کے سامنے ہیں کتاب سنن الکبریٰ للامام ابی عبد الرحمن احمد بن
شعیب النسائی، جلد نمبر ہے 5 اور حدیث نمبر ہے 5517، اور یہاں پر وہی روایت ہے دخلنا علی اسماء ابنت ابی بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عہد رسول اللہ، تو یہاں پر بھی متعة النساء ہی آیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 6 نیل الاوطار کی، علامہ شوکانی کی، اور صفحہ نمبر ہے 153، اور یہاں سے ڈسکشن شروع ہوا ہے کہ جو بہت واضح ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهَا بِسَبَبِ الْعُصْبَةِ فِي حَالِ السَّفَرِ، تو یہاں پر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ متعہ کی اجازت دی گئی تھی سفر میں تاکہ انسان کوارا نہ رہے۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں، اور وہ گرین سے ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت من السلف منہم من الصحابہ اسماء بنت ابی بکر، جابر ابن عبداللہ الانصاری، وابن مسعود وابن عباس، یعنی عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، معاویہ بن عامر بن حریث، ابو سعید و سلمہ جو دونوں فرزند تھے امیہ بن خلف کے۔ وَرَوَاهُ جابر عن الصحابہ مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جابر فرماتے ہیں کہ تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جائز رہا، ومدت ابی بکر، اور ابو بکر کے جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی جائز رہا، اور جناب عمر کے زمانے میں بھی جائز رہا، الی قرب آخر خلافت ہی، آخر خلافت میں جا کے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر واضح انہوں نے کر دیا ہے وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے کہ یہ جائز تھا، خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ ان تمام صحابہ میں خاتون ہیں جو صحابیاں ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر، اور حضرت عائشہ کی بہن جو اسماء بنت ابو بکر ہیں۔ اب ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے روا عبد الرزاق فی مصنفہ ان ابن عباس کان یراہ حلالا وَيَقْرَوْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اب یہ جو متع کی آیت ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جناب عباس اسے پڑھتے تھے اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کہہ کے، وَكَانَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، کہ اللہ عمر پر رحمت کرے، مَا كَانَتِ الْمُتْعَ إِلَّا رَحْمَةً رَحْمَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، کہ متع اللہ کی ایک رحمت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک رحمت کی تھی۔ وَلَوْلَا نَهَا عُمَرُ لما احتیج الی الزنا ابدا، اگر عمر اسے حرام نہ قرار دیتے، نہ منع کرتے، تو لوگ زنا کبھی بھی نہ کرتے۔ اب آپ کے سامنے المحلہ ابن حزم کی، اور جلد نمبر ہے 9، اور یہاں پر یہ مسئلہ انہوں نے دوبارہ ڈسکس کیا، اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَىٰ أَجَلٍ، اور یہ متعہ ایک نکاح ہوتا ہے۔ بس پہلی بات یاد رکھیں کہ متعہ نکاح ہی ہے، یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے، نہیں، نکاح ہی ہے ان کے نزدیک۔ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَىٰ أَجَلٍ، یہ نکاح ہے کہ جو خاص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ وَكَانَ حَلَالًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَسَخَهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، خلیفہ دوم نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اصل جو موضوع ہے وہ یہ کہ ابن حزم بھی کہتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا، کہ ثابت ہے کہ یہ جائز تھا بعد رسول اللہ، کہ کچھ لوگ اس کو بعد رسول اللہ جائز سمجھتے تھے۔ کون؟ جماعت من السلف رضی اللہ عنہم منہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم اسماء بنت ابی بکر، اور باقی وہی نام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب جابر کا وہ والا موضوع ہے کہ یہ چیز جائز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور خلیفہ اول اور دوم کے دور میں، اور خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا۔ اعلام السنن، یہ کتاب ہے مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی، اور
اس میں جو انہوں نے اس نظریات حاصل کیے ہیں یا جن کی تقاریر کو لکھا ہے وہ تھے اشرف علی تھانوی صاحب. 11ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 59, اور یہاں پر بھی یہی موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان ابن حزم رحم اللہ قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللہ, کہ ابن حزم سے نقل ہوا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کو جائز مانتے تھے, اور ان میں سے جو خاتون تھی وہ کون تھی؟ اسما بنت ابی بکر. اور بعد میں وہی والا موضوع ہے کہ جناب جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ اور خلیفہ اول اور دوم دونوں کے زمانے میں حلال تھا, خلیفہ دوم نے اپنے آخر زمانے میں اس کو حرام قرار دیا. بس ایک ہی ہم نے موضوع ڈسکس کر لیا کہ جناب اسما بنت ابو بکر نے خود اس کو انجام دیا ہے. دوسرا موضوع یہ کہ جناب اسما بنت ابو بکر متعۃ النساء کو حلال مانتی تھیں, اور اس کی تصریح کتب اہل سنت میں بہت زیادہ واضح ہے. اب ایک موضوع آتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اسے حلال مانتے تھے, اور شاید اسی وجہ سے ایک چڑ تھی کیونکہ جناب اسما بنت ابو بکر کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ متع کے ذریعے سے پیدا تھے, تو وہ شاید اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, یا اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ دوم کی زیادہ اطاعت کرتے تھے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس اس موضوع میں ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ, اور لوگ کہتے ہیں قال عمر و قال ابو بکر. تو ان کی آپس میں بحث ہوئی اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور بحث سے پتہ چلے گا کہ اس شخص میں یعنی عبداللہ ابن زبیر میں کتنی شدت تھی کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے اگر اس کو علمی اختلاف مان بھی لیا جائے تو ان کو یہ شخص دھمکا رہا ہے, گو کہ یہ پہلے قید بھی کر چکا تھا جناب محمد حنفیہ کو, جناب عبداللہ ابن عباس کو, اور پھر جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے چنگل سے جناب عبداللہ ابن عباس کو آزاد کروایا, اور وہ آخر عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے. یہ بات بھی واضح رہے کیونکہ اس روایت میں موضوع آئے گا. اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا تھا عبداللہ ابن زبیر نے طائف کی جانب, اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے. صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے, جلد نمبر 3 ہے, اور فہرست آپ کے سامنے ہے. پہلے مرحلے میں باب نکاح المتعہ, نکاح متعہ کا حکم. اب آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 3429. مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اب آپ تصور کریں کہ یہ ایک سو کالڈ صحابی کہ جو صحابہ صغار میں سے ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے اصحاب میں سے جو ماہر علوم قرآن بھی ہیں اور ان کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں, ان کی توہین کر رہا ہے, اور در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کر رہا ہے. کسی کے جسمانی نقائص کا مذاق بنا رہے ہیں یہ صاحب, اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے. یہ کتنی بڑی توہین ہے ایک صحابی کی کہ جو سو کالڈ ایک صحابی کہ جو اہل سنت کے نزدیک ان کا 7واں خلیفہ بھی کچھ دن رہا ہے, اور وہ ایک صحابی رسول کو اندھا کہہ کے ان کا مذاق بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد کنایتاً ان پر اٹیک کرتے ہیں. وہ لوگوں کو متع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ ایک آدمی, اب وہ کون ہے؟ حضرت عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس پر تعریض کر رہے ہیں, یعنی ایک تان مار رہے ہیں, کنایہ مار رہے ہیں. اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے ادب اور بے فہم ہو. بس عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی رسول, سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ماہر علوم قرآن کی نگاہ میں ایک بدتمیز, بے ادب اور بے فہم شخص تھا. اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو بدتمیز اور بے ادب کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جی اردو میں ترجمہ کرنے والے نے بھی ان کا یہی ترجمہ کیا ہے, اور جب صحابی نے ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے ایسے ہوں گے, یا یہ کہ صحابی جھوٹ بول رہے ہوں گے. بس عبداللہ ابن عباس کا تو بہت بلند مقام ہے, ان کے لیے کہا جا سکتا ہے, اور واضح نظر آ رہا ہے جب کسی کے نابینا ہونے کا مذاق بنائیں تو وہ شخص واقعا بدتمیز بھی ہے اور بے ادب بھی ہے. یہ فرماتے ہیں میری عمر کی قسم, بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاح متعہ کیا جاتا تھا. ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. تو ابن زبیر نے کہا, ابن زبیر نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر دیکھو, بے خدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں
तुम्हारे ही इन पत्थरों से जिसके तुम मुस्तहक हो गए तुम्हें रजम कर दूंगा। अब यहां पर तसव्वुर करें कि ये सफ़े अव्वल के जलील क़द्र सहाबी मुता को हलाल समझ रहे हैं और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर क्या फरमा रहे हैं इनसे कि तुम करके देखो, मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। यहां पे सवाल होगा, जो शोर मचाया जाता है कुल सहाबी कुल्लुहुम उदूल और असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, अगर हम अब्दुल्ला इब्न अब्बास की राय को मानते हों और अगर हम खुसूसन जनाब अस्मा बिनत अबू बकर की राय को मानते हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये लोग एक अड्डा अय्याशी का चला रहे थे या ये ज़िना करते थे और करवाते थे और ये बदमाशी की दुकानें चला रहे थे, ये मुता की औलाद थे? तो ये जो हमारे लिए ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ये ज़बान आपको इस्तेमाल करनी चाहिए इन लोगों के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा मुस्तहक हैं। और अगर हम भी मुस्तहक हैं तो फ़र्ज़ करें कि जी हमारी उम्र अगर 100 साल की होगी तो हम तो 100 साल इसके मुस्तहक माने जाएंगे, इनको तो आप 1400 साल इन गालियों का मुस्तहक माने। तो यहां पे पता चलता है कि ये इल्मी इख्तिलाफ नहीं था, ये एक सियासी और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत वाला मौजू था। इब्न शहाब ने कहा, मुझे खालिद बिन मुहाजिर बिन सैफुल्लाह ने खबर दी कि इस असना में जब वो इन साहब यानी इब्न अब्बास के पास बैठे हुए थे, एक आदमी इनके पास आया और मुता के बारे में इनसे फतवा मांगा, तो उन्होंने इसे इसके जवाज का हुक्म दिया। तो इस पर इब्न अबी उमराए अंसारी ने इनसे कहा, ठहरिए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? तो इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मैंने इमामुल मुत्तकीन के अहद में किया था, यानी ये मुता किया था। तो यहां से पता चला कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दरमियान जो गुफ्तगू है, तो यहां से भी पता चल रहा है कुछ ना कुछ एक मौजू तो था। शरह माआनिउल आसार तहावी की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर है 24, बाबो निकाह मुता। तो यहां पर भी बात वाज़ेह हो जाए कि मुता नहीं कह रहे बल्कि निकाह मुता कह रहे हैं। और यहां पर भी यही वाला मौजू है कि सईद इब्न जुबैर से क़ाल समीअतु अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर यख्तबु व हुवा युअर्रिज़ु बिइब्न अब्बास व युईबु अलैहि क़ौलहु फ़िल मुतअ, कि सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मैंने सुना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कि वो खुतबा दे रहे थे और उसके बाद एक किनाया मार रहे थे, तारीज़ कर रहे थे इब्न अब्बास से और उनके इस कौल की कि वो मुता को जायज़ करार देते हैं, उसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। तो इब्न अब्बास ने कहा, यसअल उम्महु इन कान सादिक़न, तो इब्न अब्बास ने कहा अपनी मां से ये जाके पूछे अगर ये सच्चा है। फसअलहा, और फिर जाकर पूछा अपनी वालदा से। फ़क़ाल सदक़ इब्न अब्बास क़द कान ज़ालिका। फ़क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा लौ शिअत लसम्मैतु रिजालन मिन क़ुरैश वलदू फ़ीहा। इब्न अब्बास ने कहा कि जब उनकी वालदा ने अस्मा ने कहा कि हाँ इब्न अब्बास सच कह रहे हैं, तो इब्न अब्बास ने इस पर कहा कि अगर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर चाहता है तो मैं नाम बताऊं मर्दों के कुरैश में से कि जो पैदा हुए इस मुता के जरिए से। फीहा, इस मुता में पैदा, यानी इस मुता के निकाह में पैदा हुए। तो यहां पे आ रहा है फीहा, बाज़ जगह आएगा मिनहा। फीहा का तर्जुमा होगा जो इस मुता के निकाह में पैदा हुए, मिनहा से हो जाएगा जो इस मुता के जरिए से पैदा हुआ। नुखबुल अखबार फी तनक़ीय मबानील अखबार फी शरह मानील आसार अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की है, जिल्द नंबर 10 है। और यहां पर भी यही वाला मौजू है कि जो हमने हाईलाइट कर दिया है, समिअतु अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, और उसके बाद ये फरमाते हैं यसअल उम्महु इन काना सादिक़न, अपनी मां से जाके पूछ ले अगर ये सच्चा है। और उसके बाद फरमाते हैं लौ शिअत सम्मैतु रिजालन मिन क़ुरैश वलदू फ़ीहा इस्नादुहु सही व रिजालुहु थिक़ात। इत्हाफ़ुल महरा कि जो इब्न हजर अस्क़लानी की है उसमें जिल्द नंबर 7, तो यहां पर भी पूरा यही मौजू है। हदीस नंबर है 7483 में पूरा यही मौजू है कि आखिर में कहा लौ शिअत लसम्मैतु रिजालन मिन क़ुरैश वलदू मिनहा, कि जो इसके जरिए से क़ुरैश के मर्द पैदा हुए हैं, अगर ये चाहता है तो मैं उनके नाम लूं। फिर इसी जिल्द नंबर 7 में दोबारा यही वाला मौजू है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है वो एक तरह से
ताना मार रहे थे या तंग कर रहे थे इब्न अब्बास को ये कह के कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्ना हुना कौमन अअमल्लाहु क़ुलूबहुम कमा अअमा अबसारहुम, कि अल्लाह ने कुछ लोगों को अंधा कर दिया है और जिस तरह से उनके दिल अंधे हैं। वहुम यफ्तूना फिल मुतअ अन्नहु ला बास बिहा, और वो फतवा देते हैं मुता के बारे में कि कोई हर्ज नहीं है। फ़क़ाल इब्न अब्बास फलियसअल उम्महु, कि अपनी माँ से पूछो। फ़सअलहा फ़क़ाल सदक़ इब्न अब्बास, और उसके बाद यही फरमाया लौ शैत अन उसम्मिया नअसन मिन क़ुरैश वुलिदू मिनहा लफ़अलतु, अगर ये चाहता है कि मैं कुछ लोगों के नाम लूँ क़ुरैश में से कि जो इस मुता के जरिए से पैदा हुए, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। आखिर में ये अपनी राय देते हैं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, क़ुल्तु फ़हाज़ा युफ़्सहु बिअन्नल मुराद मुतअतुन निसा ला मुतअतुल हज, इन सारी बातों से बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि यहाँ पर मुराद जो है मुतअतुन निसा है, ना कि मुतअतुल हज। शरहुल उम्दा फी बयान मनासिकिल हज वल उम्रा लिशेख अल इस्लाम इब्न तैमिया, अब ज़्यादा शोर जो है वो वहाबी मचाते हैं, लिहाजा उनकी खिदमत में इब्न तैमिया का ये हमने की किताब का हवाला दे दिया है, और जिल्द नंबर है 1 और सफ़ा नंबर है 534, और यहां पर बहुत वाज़ेह है कि सबसे ऊपर की जो हेडिंग है वो देख लें, क्योंकि मौजू से रिलेटेड नहीं, लेकिन इसको बयान कर देते हैं कि जब उमर ने अरादा यनहा अनिल मुतआ, कि जब उन्होंने इरादा किया कि मुता से रोका जाए, तो उबई इब्न काब ने कहा कि ये ऐसी बात न करो, क़द तमत्तअना मअ रसूलिल्लाह, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुता किया है। फिर उसके बाद जो बड़ा सा एरो लगा है यहाँ पर अन सईद इब्न जुबैर, वो पूरी रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा हा हुना कौमुन अअमल्लाहु क़ुलूबहुम कमा अअमा अबसारहुम, कि कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंधा किया है जिस तरह से कि उनके दिल अंधे हैं। और उसके बाद कहा कुछ लोग इसको हलाल समझते हैं, तो जनाब अब्बास ने फरमाया कि जाओ अपनी माँ से पूछ लो। उसके बाद कहा लौ शैत अन उसम्मिया नअसन मिन क़ुरैश वुलिदू मिनहा लफ़अलतु, कि अगर ये चाहता है कि क़ुरैश के कुछ लोगों के नाम मैं बताऊं कौन मुता से पैदा हुए तो मैं बताऊंगा। और आखिर में यहाँ पर जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये मौजू डिस्कस हुआ, और ख़ुद यहाँ पे है इब्न अब्बास के नहा अबू बकर व उमर अनिल मुतआ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुता करते थे, बाद में मना किया अबू बकर ने व उमर ने मुतआ से। फ़क़ाल इब्न अब्बास, और उसके बाद ये कहा कि ये लोग हलाक हो जाएंगे। अक़ूलु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलूना नहा अबू बकर व उमर, कि मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहते हैं कि जी उमर और अबू बकर ने मना किया। अल मुस्नद इमाम अहमद अल हम्बल, और जिल्द नंबर है 5 और सफ़ा नंबर है 48 और हदीस नंबर है 3121, और यहां पर यही मौजू इन्होंने डिस्कस फरमाया कि मुतआ के बारे में। और उसके बाद फरमाते हैं कि अक़ूलु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलु नहा अबू बकर उमर, के और उसके बाद इस्नादुहु सही। बस यहाँ भी वाज़ेह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बहुत सारी जगह अहमियत नहीं दी गई। जिस तरह से जनाब उमर ने एक अपने ज़माने में बिदअत शुरू की कि 3 तलाक़ों को एक वक्त में जारी कर दिया जाए, इसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। और इस्लाम का एक कानून के जिसको कहा जाता है मुहल्लिल या हलाला वाला मौजू, इसको बड़ा ख़राब करके कुरान के मजाक का सबब बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस मौजू को डिस्कस करेंगे। और गुजारिश है सुनने वालों से कि जो हमें जो भी तोहमत लगाते हैं, अब वो ये सारी तोहमतें जनाब अबू बकर की साहबजादी और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास और जनाब अब्दुल जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद और दीगर असहाब पर लगाएं, और इस बात को जान लें कि ये काम हलाल था। और जो काम भी शरीयत में बेउनवान शरीयत हलाल रहा हो और बाज़ असहाब के नज़दीक ये बाद में भी हलाल था, इसका मजाक बनाना दर हकीकत शरीयत का मजाक बनाना है। आप ना मानते हो तो ना मानें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपका कोई औलुल अम्र इस वक्त भी फतवा दे सकता है कि दूसरी शादी हराम है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं है। तो आपका तो कोई भी खलीफा कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम खुदावंद तबारक व तआला की किताब और किताब को समझते हैं अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जरिए से। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मातम ये आजादारी तो शान हमारी है।